أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158، 59 اور 60 ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، انا بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، بے شک صفا اور مروہ من سے شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن پس جو حج البیت بیت اللہ کا حج اوی تمرا یا پھر عمرہ کرنے کا ارادہ کرے یا کرنے جائے، فلا پس نہیں ہے جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ وہ ان کا طواف یعنی سعی کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن اور جس نے تطوع خیرن خوشی سے کوئی نیکی کی، فإن اللہ شاکر علیم تو بے شک اللہ جزا دینے والا اور علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تحویل قبلہ کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں، پھر اعتراضات کے جوابات دینے، مخالفین کے اعتراضات طعنوں کی وجہ سے پھر اللہ نے ہمیں صبر کا بھی حکم دیا اور فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں پر کیا ہے اللہ کی رحمت اور وہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حج اور عمرہ کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ یہ ربط آیت ہے کیونکہ اس سے پہلے نمازوں میں کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم تھا، اور پھر قبلہ جو ہے وہ بے شک ہم اسی کا حج اور طواف کرنے جاتے ہیں، تو اللہ نے پھر اس کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ صبر کرنے میں نفس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور حج اور عمرہ کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں بدن کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ نیز جو اس سے پہلی آیات تھیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا اس وقت جو پریشانیاں ان کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ تو اب اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا بھی ذکر کیا تھا جس میں آپ نے دعا مانگی تھی کہ ہمیں مناسک حج سکھا، حج کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے ارکان، یہ تمام چیزیں آپ نے اللہ سے دعا میں مانگی تھی۔ تو اب اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کعبہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں، کعبہ کے سامنے ہیں۔ صفا کے معنی ہے چکنا پتھر اور مروہ کے معنی ہے سفید اور ملائم پتھر، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا کے معنی ہوتا ہے خاص اور خالص، اور مروہ کے معنی چھوٹے چھوٹے پتھر، یہ ان کے مطلب ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم صفی اللہ، یہ ان کا لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اس وجہ سے کیونکہ وہ بیٹھے تھے تو اسی لیے اس کو صفا کہتے ہیں، اور مروہ کو مروہ اسی لیے کہتے ہیں امرات یعنی جو بیوی تھی وہ بیٹھی تھی، اسی لیے اس کو مروہ کا نام دیا گیا۔ اب شاعر یہ کیا ہوتا ہے؟ شاعرت کی جمع، شاعرت کا معنی علامت ہوتا ہے، شعائر اللہ یعنی اللہ کے دین کی علامتیں، خصوصیات اور دلائل،
और वो अमाल जिनको अल्लाह ने इबादत और दीन की अलामतें करार दिया है। तो इसीलिए अल्लाह ने सफ़ा और मरवा को क्या कहा, शाइरिल्लाह, कि ये क्या है, मेरे दीन की अलामतें, मेरी इबादतों में से हैं। और फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़मन हज्जल बैता, और जिसने बैतुल्लाह का हज अभी तमरा या फिर उम्रा अदा किया, फला जुनाह अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, अन युतव्वफ़ बिहिमा, कि वो इन दोनों का तवाफ़ करे, उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो हज और उम्रा का पहले हम लुग़वी मानी और फिर शर्री मानी देखेंगे कि असल में हज और उम्रा होता क्या है। हज का जो लुग़वी मानी है वो होता है कसद। कसद कहते हैं इरादे को, किसको, यानी हमारा दिल इरादा करे कि हम क्या है, अल्लाह का घर देखने जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसका शर्री मानी होता है बैतुल्लाह की ज़ियारत का कस्द करना। लुग़वी मानी कस्द है और शर्री मानी अल्लाह के घर की ज़ियारत का कस्द करना। ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। इस्लाम, अब मैं ये बता रही हूँ कि हज किस किस बंदे पर फ़र्ज़ होता है। उसमें सबसे पहले है इस्लाम, यानी मुसलमान होना, मुसलमान होना। फिर हुर्रियत, आज़ाद, आज़ाद मुसलमान। फिर अक्ल, यानी वो बंदा अक्लमंद हो, पागल और मजनू ना हो। बलूग, यानी बालिग हो। तो इस्लाम, आज़ादी, अक्ल, बलूगत, और आखिरी पांचवी जो शर्त है वो है हज की इस्ताअत। उस बंदे पर हज फ़र्ज़ है। तो मालूम होता है कि ये तमाम चीज़ें होने के बाद अगर हज की इस्ताअत है तो हज फ़र्ज़ है और ज़िंदगी में एक बार करना फ़र्ज़ है। अब इसके अलावा हैं वक़ूफ़ अरफ़ात, अरफ़ात में जो ठहरते हैं, तवाफ़ करते हैं, ज़ियारत करते हैं, ये तमाम चीज़ें हज में क्या हैं, फ़र्ज़ हैं। हज के वाजिबात भी हैं, यानी मिकात या उससे पहले एक ये जगह हैं, मिकात एक जगह है, उससे पहले एहराम का बांधना, फिर ग़ुरूब आफ्ताब तक कहाँ पे ठहरना, मैदान अराफात में ठहरना, फिर वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा में ठहरना, सफ़ा और मरवा में फिर दौड़ना, फिर शैतान को मना में कनकरियाँ मारना, फिर सर मुंडवाना या बाल कटाना। अगर गैर मुल्की है तो तवाफ़ विदा भी वो करेगा। हज में कौन कौन से काम ममनू हैं? अमले ज़ोजियत है, बाल काटना, नाखन काटना, खुशबू लगाना, सर और चेहरा ढांपना यानी मर्द का, और उसके बाद सिला हुआ कपड़ा पहनना, किसी दूसरे महरम का सर मोड़ना ये औरत के लिए, यानी हलाल और हराम में शिकार के दर पे रहना, ये काम क्या है, हज में मना किए गए हैं। और फिर अल्लामा शर्न बलाली ने लिखा है, सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योम अरफा अफजलुल अय्याम है, यानी जिस दिन हाजी अरफा में ठहरते हैं वो क्या है, तमाम दिनों से अफजल है। और अगर योम अरफा वाला दिन जुम्मा का दिन हो तो ये 70 हज्जों से अफजल है, जिसे हज अकबर का नाम भी दिया जाता है। जब सऊदी अरब में हज किस दिन हो, जुम्मा के दिन, उसको हज अकबर भी, तो उसी के बारे में अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 70 हज्जों से अफजल है उस दिन का हज। अल्लामा ज़ुबैदी लिखते हैं, इस हदीस को यानी दूसरे बहुत से लोगों ने तजरीदुस्सलाह तलहा बिन उबैदुल्लाह करज़ैन से भी रवायत किया गया है। तो ये हदीस क्या है, सही है, यानी जो जुम्मा के दिन हज करेगा यानी अरफात में होगा, उसका जो हज है वो 70 हज्जों से भी अफजल होगा। अब जो मुसन्निफ हैं वो कहते हैं, यानी अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, वो कह रहे हैं, इन्होंने शरह सही मुस्लिम भी लिखी है, यानी जो हमारी सही सित्ता की दूसरी किताब है सही मुस्लिम, जिसे इमाम मुस्लिम ने तालीफ़ किया, उसके बारे में कह रहे हैं कि मैंने जो उसकी शरह लिखी है उसकी तीसरी जिल्द में मैंने एक तफसील और तहकीक से बात लिखी है कि जुम्मा के दिन अगर हज हो तो उसका सवाब 70 से भी ज़्यादा होता है और ये हज अकबर है। वो कहते हैं कि किताबुल हज के आखिर में मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझको भी हज और उम्रा की सादत अता फरमा। वो बता रहे हैं कि ये दुआ जब मैंने की 19 जमादी उस्सानी 1408 हिजरी में की थी।
پھر اللہ نے 3 سال بعد مجھے عمرہ کی سعادت عطا کی۔ پھر 10 جمادی الاولیٰ 1411 کو بروز جمعہ میں نے عمرہ کیا، اور اس کے پھر 3 سال بعد وہ کہتے ہیں 1414 ہجری میں اللہ نے مجھے حج کی بھی نعمت عطا فرمائی، اور یہ حج بھی جمعہ کے روز تھا، یعنی حج اکبر کی نعمت عطا فرمائی۔ تو الہ العالمین، تو اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کروائے اور عمرہ بھی کروائے، بار بار اس در کا مقیم بنائے۔ تو نیز لکھتے ہیں اب وہ ہم تمام حج کا پڑھ رہے تھے، اب عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرے کا بھی لغوی معنی ہے زیارت کرنا۔ کیا کرنا؟ اگر زیارت کو عام لفظوں میں دیکھا جائے تو اس سے مراد ہوگا کسی چیز کو دیکھنا، ٹھیک ہے۔ شرعی معنی کیا ہے؟ بیت اللہ کی زیارت کرنا، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ عمرہ کرنا سنت ہے، اس میں میقات سے احرام باندھنا، کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ میں سعی کرنا، حلق یا قصر کرنا، یہ تمام چیزیں واجب ہیں یعنی ضروری ہیں، اور احرام باندھنا شرط ہے، اور طواف کا اکثر حصہ بھی فرض ہے۔ یہ عمرے کا ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، ویسے میں نے صرف اسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق، یعنی جو بندہ ہم میں سے شوال کو عمرے پر جائے شوال والے مہینے میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر حج فرض ہو گیا ہے۔ یہ سوال، اس سوال کی تحقیق کی ہوئی ہے، شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو۔ تو ہمارے زمانے میں مشہور ہے، جس شخص نے پہلے حج نہ کیا ہو، ماہ شوال کے مہینے میں وہ عمرہ پر جائے تو وہ کیا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، خواہ اس کے پاس ایام حج کے ٹھہرنے تک، یعنی جب تک حج کے دن شروع نہیں ہوتے تب تک اس کے پاس کھانے پینے کی استطاعت نہ ہو، خواہ اس کے پاس وہاں ٹھہرنے کے لیے سعودی عرب کا ویزا نہ ہو، اگر وہ حج کیے بغیر واپس آ گیا تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا۔ یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر یا کسی بھی طرح حج کرے، اگر اس نے حج نہیں کیا، وہ مر گیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس کا جواب قرآن پاک دے رہا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورۃ آل عمران کی 97 آیت ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے اس کے گھر کا حج کریں جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اب یہ قرآن جواب دے رہا ہے ان سوالوں کے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو وہاں تک جانے رہنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو شوال میں جائے تو اس کے بعد جو ہے حج فرض ہے۔ ویسے زندگی میں ایک بار فرض ہے، پھر اس کی شرائط ہیں، پھر جس پر شرطیں لاگو ہو رہی ہوں گی وہ حج کرے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی جان پر ظلم کر کے جائے گا تو اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی خود کو مشقت، پریشانی، قرضے میں ڈبا کر حج ادا نہیں ہوگا۔ استطاعت ہے تو آپ حج پر جائیں، اگر نہیں ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ واضح ہو گیا ہے کہ استطاعت کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا۔ سفر، یعنی اب استطاعت کیا ہوتی ہے ہم یہ دیکھیں گے۔ اس میں سفر خرچ، یعنی جو سفر کا خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سواری پر قادر ہونا، مثال کے طور پر اب وہ مکان، لباس، خادم، سواری کا جانور، پیشے کے اوزار، خانہ داری کے سامان، یعنی کھانا پینا، رہنا، وہاں پر کپڑے پہننا اتارنا، صاف ستھرا لباس ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ تو یہ تمام چیزیں، مثال کے طور پر وہ مکہ سے مدینہ گیا ہے، اس سواری کا خرچہ ہو اس کے پاس، وہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، خود وہ لے کر کھا سکے، پکا سکے، یعنی یہ تمام چیزیں ہوں گی تب اس کی استطاعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ویزا بنوا لے، جہاز کی ٹکٹیں کروا لے اور وہاں پہنچ جائے، جب وہاں پر جائے تو اس کے پاس کچھ نہ ہو، تب اس کی اسلام اجازت نہیں دے رہا۔ یہ تمام چیزیں استطاعت میں ہیں، وہاں پر رہنے کا خرچ، کھانے پینے کا خرچ، کپڑوں کا خرچ، یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوں گی، اس کے بعد اس کی یعنی استطاعت پوری ہوگی تو اس کا حج کیا ہے؟ فرض ہوگا۔ تو اس کے بعد
ایک روایت آئی ہے امام دارمی کی، وہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو حج کرنے سے کوئی ظاہری حاجت، مثال کے طور پر طعام یعنی کھانا، قیام اس کا رہنا اور خرچ کی کمی مانے نہ ہو، یعنی وہ یہ تمام چیزیں پوری کر سکتا ہو، اور نہ ظالم بادشاہ، نہ کوئی ایسی بیماری جو حج سے مانے ہو، یعنی اس کو تمام تر سے سہولت بھی ہو، وہ خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو، کوئی ظالم بادشاہ روکنے والا بھی نہ ہو اور کوئی بیماری بھی نہ ہو، تو وہ شخص اس حال میں مر جائے اگر اس نے حج نہ کیا ہو تو پھر حدیث ہے خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اب استطاعت کے بعد اگر بندہ حج پر نہ جائے تو حدیث میں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، ہمیں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں آئی ہوئی ہیں، ایک تو بیماری کا تذکرہ ہے، مثال کے طور پر بندے کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو سفر کرنے سے منع کر دیا ہے، بے شک اس کی استطاعت ہے اور اس کے بعد اس کا جسم اجازت نہیں دے رہا تو وہ حج پر نہیں جا سکتا، ایک یہ بات۔ دوسری بات، اس کی استطاعت بھی ہے، اس کا جسم بھی ٹھیک ہے، یعنی وہ بدنی طور پر بھی صحت یاب ہے، اس کے بعد اس کے ملک کا ظالم بادشاہ اس کو کہے تم حج پر نہیں جا سکتے تو پھر بھی حج ادا نہیں کر سکتا بندہ۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو ہماری رہنے، قیام، طعام، سفر خرچ کی کوئی کمی نہ ہو، بادشاہ کی اجازت ہو اور ہمارا صحت یعنی ہمارا جسم بھی ہمیں اجازت دیتا ہو تو پھر ہم حج پر جا سکتے ہیں اور حج ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا حج کے متعلق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، نہیں ایک منٹ، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو صفا اور مروہ کا ذکر کیا ہے اور ان کے درمیان یہ کہ ان دونوں کا طواف صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب اس کا کوئی کنسیپٹ ہے کہ اللہ نے اس طرح لکھا ہے کہ ان دونوں کا طواف یعنی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، لیکن جب ابھی اسلام یعنی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، اس بات کی دو وجہ ہیں۔ پہلی کیا ہے، جب زمانہ جاہلیت تھا تو بعض لوگ بتوں کی عبادت اور ان کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے، اس لیے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کو عمل جاہلیت کی بنا پر گناہ سمجھا کہ شاید کیونکہ جو جاہل لوگ تھے وہ اس کے بتوں کی مناسبت سے طواف کرتے تھے، اب اگر ہم طواف کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، اسی لیے کچھ لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ ریزن تھی۔ اس کے بعد ایک اور ریزن یہ ہے کہ جب انہوں نے اس چیز کو گناہ سمجھا تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کے طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں شعبی بیان کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں صفا پر اصعاف نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا، بتوں کے بھی ان کے نام تھے، منات، حبلات، یہ مختلف قسم کے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ان میں سے ایک کا نام اصعاف تھا اور وہ صفا اور مروہ پہاڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اسلام کا ظہور ہوا اور بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں نے کہا صفا اور مروہ میں تو ان بتوں کی وجہ سے صحیح یعنی دوڑ لگائی جاتی تھی، تو لہٰذا اب ہم ان کا طواف کر کے جو ہے گناہ نہیں کمائیں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے اللہ نے خاص کر یہ فرمایا کہ صفا اور مروہ میں صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کام اصل میں عبادت ہوں اور شریعت میں صحیح ہوں وہ اپنی اصل پر صحیح رہتا ہے، خواہ وہ جاہل اور بد مذہب بعد میں اس کام کو غلط نیت یا پھر فاسد عقیدوں کی نظر سے دیکھتے ہوں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام صحیح ہے تو اس کی اصل ہے تو وہ کام صحیح اور اصل حقیقت پر واقع رہے گا۔ اسی لیے اس کی مثال ہے جس طرح سیاہ امامہ
यानी ये जो काला इमामा होता है वो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है। अब बेशक इसको रवाफिद और शिया लोग सोग की नीयत से बांधते हैं, लेकिन ये है तो सुन्नत ना। अब जो बंदा सुन्नत की नीयत से बांधे उस पर सवाब भी है और वो सुन्नत पर अमल कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अब स्याह इमामा कोई नहीं बांधेगा, बांधने वाले बांधेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये सुन्नत है। बेशक बाद के लोगों ने उसमें अपनी चीज़ें पैदा कर दी। तो इसी तरह सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। बेशक पहले लोग बुत रख कर उसके गिर्द तवाफ़ करते थे या बाद के लोग किसी गलत नज़रिए से तवाफ़ करते थे, ये चीज़ माने नहीं है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, उनके तवाफ़ करने में कोई गुनाह नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ने ख़ास कर यहाँ पर जिक्र किया कि इन दोनों का तवाफ़ करने में कोई गुनाह नहीं है। फिर अगली आयत में फरमाया, यहाँ पर एक और चीज़ है कि तो बेशक अल्लाह जज़ा देने वाला और खूब जानने वाला है। जो अल्लाह के अहकाम, अल्लाह ने जो जो चीज़ें हमारे लिए पैदा की, हमारे लिए हुक्म दिए, जो बंदा उनकी पैरवी करता है अल्लाह उनकी जज़ा भी देता है, नेक नियत की भी जज़ा देता है, नेक अमाल की भी जज़ा देता है, क्योंकि अल्लाह क्या है, इल्म वाला है, खूब जानने वाला है कौन किस नियत से मेरा काम कर रहा है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अगली आयत में, बेशक जो लोग हमारे नाजिल किए हुए रोशन दलाइल और हिदायत को छुपाते हैं, जबकि हमने उन लोगों के लिए किताब में बयान कर दिया है, तो यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत फरमाता है और लानत करने वाले भी लानत फरमाते हैं। इल्म छुपाने पर वईद है, ये अल्लाह फरमा रहा है। यानी इस आयत में मालूम हुआ इल्म छुपाने पर अल्लाह की सज़ा है, वईद सज़ा को कहते हैं। यहाँ छुपाने वालों से मुराद यहूद और नसारा के उलमा हैं, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात को मुसलमानों से शेयर नहीं करते थे, छुपाते थे। तो इसीलिए अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि जो लोग जिन्हें मैंने किताब अता कर दी, उसमें चीज़ें बयान कर दी, उसके बाद चीज़ों को छुपाते हैं, तो बेशक मैं उन्हें सज़ा दूंगा। और सज़ा क्या है, मेरी भी लानत है और मेरे लानत करने वाले बंदे भी उन पर लानत करेंगे। यहाँ पर है कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, हज़रत माज बिन जबल, साद बिन माज, खारजा बिन जैद ने उलमा यहूद से पूछा कि तुरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने उनसे छुपाया, यानी बताया नहीं और उनको बताने से इनकार कर दिया। तब इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई। जामिउल बयान की दूसरी जिल्द में ये रवायत मौजूद है। हर चंद ये कि आयत का शान नज़ूल ख़ास है, लेकिन इसका हुक्म आम है। वो कैसे, जो शख्स भी अल्लाह के दीन में से किसी चीज़ के इल्म को छुपाए वो इस आयत की वईद में दाखिल है, अस्तगफिरुल्लाह। और लानत करने वालों की लानत का क्या है, मिसदाक है, क्योंकि साहबा ने इस आयत से अमूमी समझा था। एक रवायत या इमाम इब्न जरैर की, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अगर किताबुल्लाह में ये आयत ना होती तो मैं तुमको ये हदीस बयान ना करता। फिर उन्होंने ये आयत तिलावत की कि अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे रोशन दलाइल में से जो चीज़ें छुपाते हैं। यानी अब जो बंदा, यहाँ पर एक कौल भी आया हुआ है, नसर हमीदी ने कहा, जिस शख्स को अल्लाह ने इल्म दिया है उसकी पूरी कोशिश और जद्दोजहद से उसको उस इल्म को फैलाना चाहिए, खा उस सिलसिले में उसको मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़े या अपना पैसा खर्च करना पड़े, वरना उसका इल्म मिट जाएगा। तो जो इल्म वाला बंदा है वो अगर अपने इल्म को नहीं फैलाएगा तो इस आयत की रोशनी में वो वाइद का हकदार है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जिन्हें मैंने इल्म दिया है वो इल्म को फैलाएं, उसको छुपाएं नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़त है और अल्लाह किसी किसी को अता करता है। लानत का लुग़वी और शरई मानी देखेंगे ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए। लुगत में लानत का मानी होता है अल्लाह की रहमत से दूर होना। ठीक है, इसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म है शरीयत में जिस आम वस्फ के साथ लानत की गई हो,
उस वस्फ़ आम के साथ लानत करना, यानी जैसे कुरान मजीद पर काफरों पर की गई है, मुनाफिकों पर की गई है, झूठों पर की गई है। और सही बुखारी की एक रवायत है, जो मर्द औरतों की मुशाबहत करें और जो औरतें मर्दों की मुशाबहत करें, अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई है। अब इसकी तफसील बहुत बड़ी है, कपड़े भी हो सकते हैं, रहन सहन भी हो सकता है और एक्टिविटीज़ भी इसमें मौजूद। दूसरी किस्म क्या है, जिस शख्स की मौत एक कुफ्र पर दलील कत्ती से साबित हो, यानी हमें 100% इस बात की खबर हो कि ये बंदा कुफ्र की हालत में मरा है, तो उस पर लानत करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर इबलीस शैतान, इस पर लानत करना जायज़ है। इसके अलावा अबू लहब का तस्करा भी आया हुआ है कि उन पर भी लानत करना जायज़ है। जो शख्स ज़ाहिर हाल के एतबार से मोमिन हो या काफिर हो, मिसाल के तौर पर हम में से कोई बंदा मुसलमान है, वो अपने दीन से फिर कर काफिर हो गया, फिर हमें ये नहीं पता कि आखिर में वो मुसलमान होकर मरा है या कुफ्र की हालत पर मरा है, तो हम उस पर लानत नहीं कर सकते। जब हमें कन्फर्म होगा कि ये कुफ्र की हालत पर मरा है, हम फिर उस पर लानत कर सकते हैं। शक की बिना पर लानत करना जायज़ नहीं है। अब बाज़ सलाफ कहते हैं हमारे यानी बुजुर्ग कि जो शख्स फोत हो गया उस पर लानत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जमहूर उलमा कहते हैं बग़ैर तायुन के तमाम काफिरों पर लानत करना जायज़ है, यानी जो लोग काफिर हैं हम उन पर लानत कर सकते हैं। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर लानत फरमाई है। इमाम निसाई ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में रकू के बाद खड़े होकर मुसलमानों के लिए दुआ करते थे और कुफार पर लानत करते थे। और हज़रत अनस से ही रवायत है कि रसूल ने 1 माह तक कुछ काफरों के नाम आए हुए हैं, राल, ज़कवान और लाहयान, ये बड़े कुफार होंगे या उनके सरदार होंगे, तो उन पर लानत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज की दूसरी रकत में रकू के बाद खड़े होकर मुनाफिकों का नाम ले लेकर फरमाते, ऐ अल्लाह फ़लाँ पर लानत कर, फ़लाँ पर लानत कर। फिर अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई, वो भी सुन लीजिए। अल्लाह ने फरमाया, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन अन यतूबा अलैहिम अन युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। सूरत आले इमरान की आयत है, इसका तर्जमा है, आप इसमें किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, या अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमाए या अल्लाह इनको अजाब दे, बेशक क्या हैं ये लोग जालिम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफरों और मुनाफिकों के लिए लानत फरमाई जिनके मुतल्लिक आपको वही के ज़रिए इल्म था कि ये कौन है, मुनाफिक और काफिर हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको लानत करने से मना फरमा दिया इस आयत की रोशनी में, क्योंकि ये आपकी रहमत के मनाफी है। आप कौन है, रहमतल लिल आलमीन है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया आप इस चीज़ के मालिक नहीं हैं, मैं चाहूँ इनकी तौबा कबूल करूँ, मैं चाहूँ इनको अजाब दूँ, आप इस चीज़ के मालिक नहीं है, वो मैं मालिक हूँ, क्योंकि आप रहमत बनकर आए हैं, इसलिए आप लानत ना करें। तो ये बात है। उसके बाद तौबा के कबूल होने के लिए गुनाह को तर्क करना। बंदे की तौबा उस वक्त कबूल होती है जब वो तौबा के बाद दोबारा गुनाह ना करे। अगर आपको नहीं पता लगता कि हमारी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें, जब आपने एक गुनाह से एक बार तौबा कर ली, उसके बाद अगर आप वो गुनाह दोबारा करते हैं तो अंदाज़ा लगा लें आपकी तौबा कबूल। लेकिन अगर आप उस गुनाह को दोबारा देखते भी नहीं हैं तो आपकी तौबा कबूल ही कबूल है। तौबा के कबूल होने की शर्त है जिस बुराई से तौबा की है उसको तर्क यानी छोड़ दिया जाए और उस बुराई की तलाफी कर दी जाए। यहूद की बुराई ये थी कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को छुपाते थे, तो उनकी तौबा कबूल करने की शर्त क्या बयान फरमाई कि अपनी इस्लाह करें, यानी वो क्या है, आपकी सिफ़ात को माने और तस्लीम करें, आपकी सिफ़ात छुपाने को तर्क करके इस्लाम ले आएं
اور چھپائی ہوئی صفات کو آپ لوگوں میں بیان کریں، یہ پچھلی برائی کی ان کی کیا ہوگی؟ تلافی ہوگی۔ اس لیے اب کوئی قادیانی مثلاً مسلمان ہو تو اس پر لازم ہے کہ مرزا کے دعوی نبوت سے برات کا اعلان کرے، یعنی وہ یہ اعلان کرے کہ مرزا غلط ہیں اور ہم مسلمان صحیح ہیں، تب بھی اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ کی تلافی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں، ایک آخر میں روایت ہے امام ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ میں، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی توبہ کے بعد بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا ماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا حالت کفر میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے کافروں پر۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ان کے عذاب میں کوئی کمی واقعہ نہ ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت ہی مہربان ہے۔ تو اللہ کی یہ شان ہے، عادت جاریہ، کہ اللہ پہلے عذاب سے ڈراتا ہے پھر اپنی رحمت سے امید دلواتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے پہلے یہاں کفار کا، ان کے کفر پر مرنے کا ذکر کیا، اور آگے ان کے لیے وعید کہ جو لوگ ایمان کی طرف نہیں لوٹتے ان پر میری بھی لعنت ہے، میرے فرشتوں کی بھی اور میرے تمام مسلمانوں کی بھی لعنت ہے۔ پھر فرمایا ان کی اس لعنت میں، یعنی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے نا، تو وہ اس سے ہمیشہ ہی دور رہیں گے، ان سے عذاب بھی نہیں کم کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ پھر اللہ نے اپنی شان، یعنی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا معنی کیا ہے؟ الوحیت، یعنی اللہ کو ایک جاننا اور ماننا۔ یکتا اکلوتا ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس میں بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ اس کی جو صفتیں ہیں، اس کی جو شانیں ہیں، وہ تمام میں یکتا اور اکلوتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سنن ابی داؤد کی 2 جلد میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام یعنی آخری الفاظ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک ہیں شیخ محی الدین ابن العربی، بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں غالباً ارطغرل کے زمانے میں موجود تھے۔ جنہوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے ان میں ان کا کریکٹر بھی موجود تھا، ابن العربی کے نام سے، سفید جبہ انہوں نے پہنوایا ہوا تھا ان کو، تو یہ وہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ کہتے میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن کسی کے لیے خاص نیت نہ کی کہ یہ میں نے کس کے لیے پڑھا ہے۔ تو میں ایک دعوت میں پہنچا تو وہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا، کھانے کے دوران وہ رونے لگا۔ میں نے اس سے سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں ان 70,000 کلمات کا ثواب اس کی ماں کی روح کو ایصال ثواب کر دیا۔
تو تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ میں نے پھر پوچھا اب کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا اب میں نے اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھا ہے۔ کہتے تو مجھے اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے یقین ہوا، اور اس کے کشف کی صحت کا اس حدیث سے یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ فضیلت ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی۔ میت کے گھر ویسے بھی پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی 70,000 کی تعداد پوری کر دے اس کے بعد اصالہ ثواب کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی مغفرت، اور اگر بندہ اپنے لیے بھی پڑھ لے تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صدق اللہ العظیم۔